آپ گوگل میپ پر سواکن آئی لینڈ ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے بحیرہ احمر کا نقشہ کھل جائے گا۔ آپ کو دائیں جانب سعودی عرب نظر آئے گا اور بائیں جانب سوڈان۔ سواکن سوڈان کی ملکیت ہے اور یہ بحیرہ احمر پر واقع ہے۔ یہ ساحلی شہر پچھلے سال سوڈان کے صدر عمر البشیر کے زوال کی وجہ بن گیا۔ عمر البشیر سعودی عرب کے تعاون سے 3 بار صدر منتخب ہوئے اور 30 سال اقتدار کا مزہ لوٹا۔ یہ دنیا کے واحد صدر تھے جنہیں برسر اقتدار ہوتے ہوئے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے عالمی مجرم قرار دیا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود مزید 10 سال حکومت کرتے رہے۔ کیونکہ دنیا میں جب کسی حکمران کے دوست تگڑے ہوتے ہیں تو پھر ICC جیسے ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر عمر البشیر نے بھی وہی غلطی کر دی جس کی طرف اب عمران خان دوڑ رہے ہیں۔ سوڈانی صدر نے ترک صدر طیب اردگان کو دعوت دی اور سواکن جزیرہ ترکی کے حوالے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ فیصلہ عمر البشیر اور سوڈان کی سنگین سفارتی غلطی ثابت ہوا۔ یہ سعودی عرب کے لیے کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا۔ کیونکہ سواکن اگر ترکی کو مل جاتا تو ترکی ریڈ سی میں آ کر بیٹھ جاتا۔ سعودی عرب کے 2 بڑے شہر البا اور جدہ انگریزی حروف وی کا نشان بناتے ہوئے سواکن کی دوسری طرف واقع ہیں اور سعودی عرب ان کے سامنے ترکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ عمر البشیر سعودی حمایت سے محروم ہوئے اور یوں یہ 11 اپریل 2019 کو اقتدار سے فارغ ہو گئے۔ یہ سزا صرف یہیں تک محدود نہ رہی بلکہ سوڈان کی نئی حکومت نے 11 فروری 2020 کو انہیں ICC کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ اب بین الاقوامی مجرم ہے اور ان کے خلاف دی ہیگ میں مقدمہ چلے گا۔ سفارت کاری کرسٹل کے برتنوں کی طرح ایک حساس اور نازک کام ہے اور یہ کام تاریخ سے نابلد لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ چنانچہ اچھے سفارتکار اور شاندار سفارتکاری کے لیے تاریخ کا علم جس میں خون کی طرح اہم ہوتا ہے، آپ اسے صرف جذبات سے نہیں چلا سکتے۔ مثلا آپ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھ لیجئے۔ ہم اس وقت 4 دوستوں کے نرغے میں ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہماری آبادی کا 20% اہل تشیع پر بھی مشتمل ہے۔ یہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بھی تھا۔ ترک ہمارے خون میں شامل ہیں۔ یہ 1000 سال برصغیر میں آتے اور جاتے رہے۔ اردو تک ترک لفظ ہے اور ترکی دنیا کے ان 3 ملکوں میں بھی شامل ہے جن میں آج بھی پاکستان کی تھوڑی بہت عزت ہے، اور ہم ملائیشیا اور مہاتیر محمد سے بھی بہت متاثر ہیں۔ تاہم سعودی عرب ہمارا اہم ترین دوست ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور مستقل مددگار بھی۔ سعودی عرب 1947 سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ ہم 2018 میں دیوالیہ ہونے کے قریب تھے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اس وقت ہمیں $3 ارب قرض بھی دیا اور $9.5 ارب کا ادھار پیٹرول دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ پاکستانی بھی کام کرتے ہیں اور یہ لوگ ہر ماہ ہمیں سب سے زیادہ فارن ایکسچینج بھجواتے ہیں۔ لہٰذا سعودی عرب صرف ہمارا دوست نہیں بلکہ یہ ہماری مجبوری بھی ہے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے، ہماری یہ مجبوری دوسرے 3 دوستوں سے ناراض ہے۔ ترکی نے سعودی عرب پر 400 سال حکومت کی تھی۔ سعودیوں نے 1918 میں ترکوں کے خلاف جنگ لڑ کر آزادی حاصل کی تھی۔ چنانچہ ترکوں اور عربوں کے درمیان عداوت پائی جاتی ہے۔ طیب اردگان تیزی سے خلافت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور سعودی عرب ان کے عزائم کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایران اور سعودی تنازع 1400 سال پرانا ہے۔ اس تنازع نے جنگ قادسیہ کے فوراً بعد جنم لے لیا تھا اور یہ شاید قیامت تک چلتا رہے گا۔ ملائیشیا کے مہاتیر محمد OIC کی جگہ ایک نیا مسلم اکنامک فورم بنانا چاہتے تھے۔ ملائیشیا نے اس سلسلے میں 5 کانفرنسیں بھی کرائیں لیکن عرب ملکوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ فورم کامیاب نہ ہو سکا۔ سعودی عرب کے لیے یہ کوشش بھی قابل قبول نہیں تھی۔ پاکستان ان چاروں کے درمیان پھنس گیا۔ ہمیں چاہیے تھا ہم مخالفت اور عداوت کے اس ماحول میں اپنا مفاد دیکھتے ہم سعودی عرب میں موجود اپنے 25 لاکھ ورکرز پر توجہ دیتے اور سعودی عرب سے ملنے والے ادھار تیل اور $3 ارب کو نظر میں رکھتے، لیکن ہم نے اوپر نیچے سفارتی حماقتیں شروع کر دی۔ ہم مدد سعودی عرب سے لیتے رہے لیکن ترانے ہم ان کے دشمنوں کے گاتے رہے۔ لہٰذا پھر وہ دن آتے دیر نہ لگی جب پرانے تعلقات خطرے کا شکار ہو گئے۔ ادھار کا تیل بھی تقریباً بند ہو گیا اور ہم $1 بلین واپس کرنے پر بھی مجبور ہو گئے
اور باقی رقم بھی ہمیں بہت جلد واپس کرنا پڑ جائے گی۔ ہم اب آتے ہیں کیسے اور کیوں کی طرف۔ یہ مسئلہ شاہ محمود قریشی کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اکتوبر 2019 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ 13 اکتوبر کو ایران اور 15 اکتوبر کو سعودی عرب گئے تھے۔ صلح کی یہ پیشکش ہم نے سعودی عرب کو کی تھی اور ہمیں جواب میں کہا گیا تھا آپ کوشش کر لیں، لیکن یہ ایشو 1400 سال پرانا ہے، یہ آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ صلح کی اس کوشش کے دوران شاہ محمود قریشی نے روانی میں کہہ دیا ہم سعودی عرب کی خواہش پر صلح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب مائنڈ کر گیا اور اس نے ہم سے پوچھ لیا ہم نے آپ سے صلح کی درخواست کب کی تھی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے سعودی عرب کو حوثی باغیوں کے مذاکرات کی میز پر لانے کی پیشکش بھی کر دی تھی۔ یہ پیشکش حیران کن تھی، کیونکہ پاکستان اور یمن کے درمیان کسی قسم کے تعلقات ہیں اور نہ ہم حوثیوں اور نہ حوثی ہمیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم یمنی حوثیوں کو میز پر کیسے لا سکتے تھے؟ پتہ چلا راجہ عباس نام کے ایک مذہبی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے میں آتے تھے۔ یہ پیشکش انہوں نے وزیر اعظم کو کی تھی اور ہم نے گیند اس بنیاد پر آگے پہنچا دی۔ وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی سعودی عرب میں ایرانی بھیڑیا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب جاتے تھے۔ شاہی خاندان اس پر بھی خوش نہیں تھا۔ ایک خاتون وزیر اور کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر پر بھی اعتراض کیا جاتا رہا اور رہی صحیح کسر ارطغرل ڈرامے نے پوری کر دی۔ ہم نے عین اس وقت یہ ڈرامہ ڈب کر کے پی ٹی وی پر دکھانا شروع کر دیا جب ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات خرابی کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ ترکی اور قطر بھائی بھائی بن چکے تھے اور سعودی عرب نے قطر سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ چنانچہ سعودی میڈیا نے ارطغرل کی اردو ڈبنگ کو پاکستان میں ترک کلچر متعارف کرانے کی سازش قرار دے دیا۔ ہم اگر آج پچھلے 2 سال کی سفارتی حماقتوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں ماننا ہوگا ہم سعودی عرب کے ساتھ ملائیشیا، ترکی اور ایران کے اختلافات کی تاریخ سے واقف نہیں تھے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے مہاتیر محمد کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ کسی بھی وقت چلے جائیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے ایران معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے، ایرانی عوام اپنے سسٹم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور طیب اردگان آنے والے دنوں میں بے شمار سیاسی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی نہ سوچا سعودی عرب اور اس کے اتحادی UAE میں ہمارے 50 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اور ہم نے ان کے مخالفوں کی ڈوبتی کشتیوں میں چھلانگ لگا دی۔ اور آخری کسر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 5 اگست کو سعودی عرب کو یہ دھمکی دے کر پوری کر دی اگر OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس نہ بلایا گیا تو ہم اپنے دوست ملکوں یعنی ترکی، ایران اور ملائیشیا کا اجلاس پاکستان میں بلا لیں گے۔ اور یہ بیان تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کیا شاہ محمود قریشی نے یہ بیان اپنی مرضی سے دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قریشی صاحب سانس بھی سوچ کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ ان کا اپنا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس بیان کے پیچھے کون ہے؟ یہ اس وقت $1 بلین کا سوال ہے۔ تاہم مسافر یہ بتاتا چلے یہ بیان اس وقت داغا گیا جب آرمی چیف 10 دن بعد سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں اور یہ دورہ ملک اور کشمیر دونوں کے لیے اہم ہے۔ اس نازک وقت میں یہ بیان کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے اگر پیج 1 ہے تو اب اس پر سارے 1 نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اب دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات طے ہے، وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ کی پے در پے حماقتوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ شاہ محمود قریشی نے 45 دن کا وزیر اعظم بننے کے لیے سعودی عرب اور UAE میں موجود 50 لاکھ پاکستانی، اپنی وزارت، PTI کی حکومت اور ملک چاروں کو داؤ پر لگا دیا اور ملبہ گرنا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کی زد میں کون کون آتا ہے یہ اوپر اللہ جانتا ہے اور نیچے شیخ رشید، کیونکہ انہوں نے 4 جولائی کو کہہ دیا تھا -1 نہیں -3 ہوگا۔